العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے 55ویں تمرین ہے۔ اب تک کی جملے فعلیہ کی جتنی تمرینیں گزری ہیں وہ سب فعل معروف کی تھی۔ آج کی اس تمرین میں فعل مجہول کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو۔ فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، مگر اس کی جگہ پر مفعول بہ کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، جو نائب فاعل کہلاتا ہے، یعنی فاعل کی جگہ پر آتا ہے۔ یعنی فاعل پر جو اعراب آتے تھے وہی اعراب اب نائب فاعل پر آئیں گے، اور جیسے فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی تھی، اب فعل کی نسبت نائب فاعل کی طرف ہوگی، مفعول کی طرف، اس لیے اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ نائب فاعل بھی ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، جس طرح فاعل اسم ہوتا ہے اسی طرح نائب فاعل بھی اسم ہوتا ہے، اور مرفوع ہوتا ہے، جس طرح فاعل مرفوع ہوتا ہے اسی طرح نائب فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ فعل مجہول کی تذکیر و تانیث اور واحد تثنیہ جمع کے لیے نائب فاعل کا لحاظ کیا جائے گا، جس طرح فعل معروف میں فاعل کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ یعنی جس طرح فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر، اور فاعل مؤنث تو فعل بھی مؤنث، اس طرح یہاں بھی نائب فاعل اگر مذکر ہے تو فعل مذکر، اور نائب فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل مؤنث۔ اسی طرح فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد، اسی طرح یہاں نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ فعل مجہول فعل معروف متعدی سے بنتا ہے، اور فعل متعدی کہتے ہیں جس کو مفعول بھی کی ضرورت ہو، اور فعل مجہول فعل لازم سے نہیں بنتا ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ فعل لازم کا مفعول بھی نہیں ہوتا جو فاعل کا قائم مقام ہو سکے، یعنی اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا کہ جو فاعل کا قائم مقام بن سکے، اس لیے اس کو فعل مجہول بھی بنایا جا سکتا نہیں ہے فعل لازم سے۔ ہاں البتہ ایسے افعال لازمہ جو صلہ داخل کر کے متعدی بنائے جاتے ہیں، یعنی ہے تو فعل لازم لیکن کوئی حرف داخل کر کے اس کو فعل متعدی بنا دیا جاتا ہے، جیسے ذہب کے معنی جانا، یہ فعل لازم ہے لیکن باصلہ لگا دیں گے اور بولیں گے ذہب بھی، تو اب وہ ترجمہ ہوگا لے جانا، تو اب یہ متعدی بن گیا باصلے کی وجہ سے۔ تو ان کا فعل مجہول بھی اسی طرح آئے گا، یعنی صلے کے ساتھ آئے گا، جیسے مثال دے رہے ہیں ذہب زید بالقلم، زید قلم لے گیا۔ ذہب فعل لازم ہے، باصلے کے ذریعے اس کو متعدی بنایا گیا اور بولا گیا ذہب زید بالقلم، زید قلم لے گیا۔ اب اس سے مجہول بنایا جائے گا ذہب بالقلم، صلے کے ساتھ ہی قلم لے جایا گیا۔ یہ کچھ فعل مجہول کی مختصر سی تعریف اور تشریح تھی۔ اب ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین حل کرنے سے پہلے ہم الفاظ و معانی حل کریں گے۔ پہلا لفظ ہے حسیدہ، یہ باب نصر سے ہے۔ حسدن معنی دراتی سے کاٹنا، حسیدہ فعل مجہول ہے۔ اوائل یہ جمع ہے، واحد اس کا اولن آئے گا معنی پہلا اور ابتدا کے معنی میں۔ اس کے بعد لفظ ہے الربیع، یہ واحد ہے، جمع اس کی رباعن آئے گی، معنی ہے موسم بہار۔ اس کے بعد لفظ ہے جرح، یجرح باب فتح سے جرحن مصدر ہے، معنی زخمی کرنا۔ اس
اس کے بعد لفظ ہے حمل یحمل حملا، معنی ہے اٹھانا. اس کے بعد لفظ ہے المستشفى، جمع المستشفیات، معنی ہسپتال. اس کے بعد لفظ ہے حرم، یہ باب تفعیل سے ہے. یہ حرم فعل مجہول ہے، معنی محروم کرنا. الارتشاء، یہ باب افتعال سے ہے، معنی ہے رشوت لینا. اس کے بعد لفظ ہے الحجاب، جمع حجب، معنی ہے پردہ. اس کے بعد لفظ ہے حضر، یہ بھی فعل مجہول ہے، نصر سے ہے، حضرن مصدر آتا ہے، معنی ہے روکنا. السفور، یہ مصدر ہے باب نصرہ کا، معنی ہے بے نقاب ہونا. اس کے بعد لفظ ہے سارق، جمع سرقۃ اور دوسری جمع سراق، معنی ہے چور. اس کے بعد لفظ ہے سرق یسرق سرقا، معنی چوری کرنا، باب ضرب سے. اس کے بعد لفظ ہے الملأ، جمع اس کی املاء آتی ہے، معنی سر برآوردہ لوگ، سردار. اس کے بعد لفظ ہے زینا، یہ باب تفعیل سے ہے، زین یزین تزیین، معنی مزین کرنا. اس کے بعد لفظ ہے سد، یہ باب نصر سے ہے، مصدر صدن آتا ہے، معنی روکنا. اس کے بعد لفظ ہے السبیل، جمع سبل، معنی راستہ. اس کے بعد لفظ ہے اوتیتم، یہ فعل مجہول ہے، آتا یوتی ایتا ان، باب افعال سے، معنی دینا. اس کے بعد لفظ ہے قلیل، جمع اس کی اقلاء آتی ہے، معنی ہے کم. اس کے بعد لفظ ہے قبضہ، یہ باب ضرب سے ہے، قبض یقبض قبضا، علی صلہ کے ساتھ بھی اور بغیر صلے کے بھی، معنی ہے پکڑنا. اس کے بعد لفظ ہے اللص، جمع لصوص، معنی چور. اس کے بعد لفظ ہے سیق، باب نصر سے ہے، ساق یسوق سوقا، اور سیق فعل مجہول ہے، معنی لے جانا. اس کے بعد لفظ ہے محل، جمع محال، معنی مرکز. اس کے بعد لفظ ہے شرطۃ، یہ جمع ہے، واحد اس کا شرطی یون آئے گا، معنی پولیس. اس کے بعد لفظ ہے بہیت، یہ فعل مجہول ہے، بہت یبہت بہتن، باب فتحہ سے، معنی حیرت میں ڈالنا. یہ تھے الفاظ و معانی. اب ہم تمرین دیکھتے ہیں. پہلا جملہ ہے سررت بنجاحک فی الامتحان، سررت میں خوش ہوا، بنجاحک تیرے کامیاب ہونے سے، فی الامتحان امتحان میں، میں تیرے امتحان میں کامیاب ہونے سے خوش ہوا. سررت فعل مجہول ہے، سررت سر کے معنی خوش کرنا، سررت میں خوش کیا گیا، یعنی میں خوش ہوا. دیکھیے یہاں فاعل معلوم نہیں ہے، کس نے خوش کیا یہ معلوم نہیں ہے، تو فعل کی نسبت تو جو مفعول تھا پہلے اس کی طرف کی گئی، اب وہ نائب فاعل کہلائے گا. دوسرا جملہ ہے حصد الزرع فی اوائل الربیع، موسم بہار کے شروع میں کھیتی کاٹی گئی. حصیدہ کاٹی گئی، الزرع کھیتی، فی اوائل الربیع موسم بہار کے شروع میں. دیکھیں یہاں حصیدہ فعل مجہول ہے، اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، کس نے کاٹی یہ معلوم نہیں ہے. الزرع کھیتی، وہ تو مفعول تھا، اب چونکہ فاعل یہاں معلوم نہیں ہے اس لیے نسبت اس کی طرف کی گئی، اس کو نائب فاعل بنایا گیا، اور جیسے پہلے فاعل پر رفع تھا اب وہ رفع نائب فاعل کو دیا گیا. تیسرا جملہ ہے جرح ابن محمود، محمود کے دونوں بیٹے زخمی ہوئے، وحمل الی المستشفى اور ان کو ہسپتال لے جایا گیا. جرح فعل مجہول ہے، جرح کے معنی زخمی کرنا، زخمی کرنے والا کون ہے فاعل وہ یہاں معلوم نہیں ہے. اسی طرح حمل
حملہ کے معنی اٹھانا یعنی لے جانا. اب لے جانے والا کون ہے فاعل وہ معلوم نہیں ہے. جرحہ فعل اور ابنا محمود کے دو بیٹے. ابنانی تھا، اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ کو گرا دیا، اس لیے ابنا محمود ہو گیا. ابنا محمود نائب فاعل ہے اور نائب فاعل اس میں ظاہر ہے، اس لیے جرحہ فعل واحد لایا گیا، جبکہ حملہ میں اس کا فاعل نائب فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے، اس لیے فعل تثنیہ کا صیغہ لایا گیا. چوتھا جملہ ہے حرم علی المسلمین اکل الربا. مسلمانوں پر سود کھانا حرام کیا گیا. حرم حرام کیا گیا، علی المسلمین مسلمانوں پر، اکل الربا سود کھانا. ومنعوا عن الارتشاء اور ان کو رشوت لینے سے منع کیا گیا. حرم فعل مجہول ہے اور اکل الربا یہ اس کا نائب فاعل ہے. منعوا اس کا نائب فاعل واو کی ضمیر ہے. چونکہ نائب فاعل اس میں ضمیر ہے اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا. پانچواں جملہ ہے امرت نساء المسلمین. مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، بالحجابی پردے کا، وحضرن اور ان کو روکا گیا، من السفوری بے پردگی سے ان کو روکا گیا. امرت فعل مجہول ہے اور نساء المسلمین اس کا نائب فاعل ہے. نساء المسلمین اگرچہ جمع ہے لیکن چونکہ اس میں ظاہر ہے اس لیے فعل واحد لایا گیا، اور نساء چونکہ مؤنث ہے اس لیے امرت فعل مؤنث لایا گیا. چھٹا جملہ ہے قطعت ید السارق جزاء بما سرق. چور کا ہاتھ چوری کی پاداش میں یعنی چوری کے بدلے میں کاٹا گیا. قطعت فعل مجہول ہے، ید السارق یہ اس کا نائب فاعل ہے. ید چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے قطعت فعل مؤنث لایا گیا. ساتواں جملہ ہے بعث موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، الی فرعون کے پاس، وملئہ اور اس کے سرداروں کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجے گئے. آٹھواں جملہ ہے زین لفرعون سوء عملہ. فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کیا گیا. وصد عن السبیل اور اس کو سیدھے راستے سے روکا گیا. زین کا نائب فاعل سوء عملہ ہے. زین چونکہ فعل مجہول ہے اس لیے اس کا فاعل نہیں ہوگا بلکہ نائب فاعل ہوگا، اور سد کا نائب فاعل اس میں ہوا کی ضمیر ہے جو فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے. نواں جملہ ہے وما امروا ان کو حکم نہیں دیا گیا الا مگر لیعبدوا اللہ یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. دسواں جملہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. 10واں جملہ ہے قبض علی اللصین. دو چور پکڑے گئے. وسیق بہما الی محل الشرطۃ اور ان کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا. قبض فعل مجہول ہے، علی اللصین اس کا نائب فاعل ہے. قبض سیلے کے ساتھ بھی آتا ہے اور بغیر سیلے کے، تو یہاں سیلے کے ساتھ اس کا نائب فاعل علی اللصین دونوں مل کر بن رہے ہیں. اسی طرح سیق کا نائب فاعل بھی بہما بن رہا ہے. 12واں جملہ ہے بہت الکاذبون. جھوٹے ہکے بکے رہ گئے. حین جب، سئلوا ان سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو جھوٹے ہکے بکے رہ گئے جب ان سے پوچھا گیا. بہت فعل مجہول ہے، الکاذبون اس کا نائب فاعل ہے. چونکہ نائب فاعل اس میں ظاہر ہے اس لیے فعل واحد لایا گیا. الکاذبون مذکر ہے اس لیے فعل مذکر لایا گیا. الکاذبون اگرچہ جمع ہے لیکن وہ اس میں ظاہر ہے اس لیے فعل واحد لایا گیا. جبکہ سئلوا میں اس کا نائب فاعل ضمیر ہے اس لیے فعل کو جمع لایا گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.